امید ہے آپ سب اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ویورز، زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم سبھی اداسی، فکر اور بیزاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ سب نام ڈپریشن کے ہی ہیں۔ کبھی تو یہ اداسی کسی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی کسی وجہ کے بغیر ہی شروع ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر اداسی کا مقابلہ ہم خود ہی کر لیتے ہیں اور کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر اداسی اور بیزاری ختم ہی نہ ہو اور اس سے آپ کی ڈیلی روٹین افیکٹ ہونے لگے تو پھر میڈیکلی یہ بیزاری ڈپریشن کی بیماری کہلانے لگتی ہے۔ ظاہری طور پر یہ بیماری جو نظر تک نہیں آتی اور عموماً اگنور کر دی جاتی ہے، جبکہ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بیماری آپ کے دماغ اور آپ کے سارے وائٹل آرگنز پر بہت بری طرح افیکٹ کرتی ہے۔ وہ اس طرح ویورز کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہی ہمارے سب ایکشنز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو دماغ کا ایک حصہ جس کو ہپوکیمپس کہتے ہیں، جو آپ کی میموری اور ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے، دماغ کا یہ حصہ ڈپریشن ہوتے ہی ایک ہارمون جسے کورٹیسول ہارمون کہا جاتا ہے، اس کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہارمون کڈنیز کے اوپر موجود ایڈرینل گلینڈز سے ریلیز ہوتا ہے۔ یہ ہارمون ریلیز ہوتے ہی جیسے ہی خون میں شامل ہوتا ہے تو ڈائجسٹو سسٹم کے پروسیس کو سلو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کھانے کی پراپر ڈائجیشن بالکل نہیں ہو پاتی۔ کورٹیسول ہارمون کی وجہ سے ہارٹ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کورٹیسول ہارمون کی وجہ سے لیور کی فنکشننگ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور امیونٹی ویک ہو جاتی ہے۔ کورٹیسول ہارمون کی زیادہ مقدار ہماری وین پر بھی بہت برا اثر ڈالتی ہے اور پیریفرل وین لاس یا ٹنل وین کا باعث بنتی ہے۔ یہاں تک کہ کورٹیسول ہارمون کی زیادہ مقدار برین سیلز یا نیورونز کی ڈیولپمنٹ کو ڈیلے کر دیتی ہے یا سرے سے روک ہی دیتی ہے، جس کی وجہ سے ویورز سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک ختم ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کورٹیسول ہارمون کی زیادہ مقدار ریپروڈکٹیو ہارمونز کو بھی افیکٹ کرتی ہے، جو انفرٹیلیٹی تک کا باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا ویورز، اگر ڈپریشن کا علاج نہیں کیا جاتا تو انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی ساری صلاحیتیں جواب دینا شروع کر دیتی ہیں اور روزمرہ کاموں سے اکتانے لگتا ہے، یہاں تک کہ جن چیزوں کو کرنا تندرستی میں اسے اچھا لگتا تھا ان چیزوں سے بھی جی چرانے لگتا ہے۔ الکوہل، ڈرگز اور اسموکنگ جیسی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ان سب چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو ڈپریشن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کا بہترین ذریعہ ایکسرسائز ہے۔ ایکسرسائز کے ساتھ آپ اپنے ذہن کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اس میں یوگا ہے، میڈیٹیشن ہے، رننگ ہے، سوئمنگ ہے، ایروبک کلاسز جا سکتے ہیں، اور اگر آپ ایروبک کلاسز نہیں جا سکتے تو ڈانسنگ کے ساتھ آپ اس پر کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بھرپور نیند لیں، کیونکہ بھرپور نیند سے بھی آپ اپنے ذہن کو پرسکون کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم کریں، اس کے کم سے کم استعمال سے بھی ڈپریشن سے بچا جا سکتا ہے۔ متوازن غذا کا استعمال کریں اور گرین ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کریں، جیسے کہ کوکمبر، بروکلی، کیپسیکم، سپینچ۔ ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جس میں وٹامن B12 اور اومیگا 3 پایا جاتا ہو، جیسے کہ سی فوڈ جس میں فش ہے، آئسٹرز ہیں، مسلز ہیں۔ اس کے علاوہ نٹس اور بیریز میں بھی اومیگا 3 پایا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جن کے ساتھ رہنا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ٹاکسک لوگوں سے اور ایسے لوگوں سے ایوائڈ کریں جو آپ کو مزید ڈپریشن میں مبتلا کر دیں۔ ایک اچھے اور بہترین تھراپسٹ سے رابطہ کریں اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے سے کبھی نہ گھبرائیں۔ تو ویورز، آج آپ نے ایک ایسی بیماری کے بارے میں جانا ہے کہ جس کا دنیا میں ہر کوئی کبھی نہ کبھی شکار ہو ہی جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے ڈپریشن کو قابو پا سکیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔